بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ میرے پاس کوئی فرد سوال کرتا ہے کہ میرے پاس 2 مرلے زمین تھی اور اس کی میں کل مالیت پہ زکوٰۃ دیتا تھا، پھر اس کے اوپر میں نے دکان بنا لی، اب میں اس کے کرائے میں سے زکوٰۃ دیتا ہوں، تو کیا یہ درست ہے؟ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ یعنی درست ہیں، یہ پوچھا جا رہا۔ گزارش یہ ہے کہ 2 مرلے زمین اگر اتنی مالیت کی ہے کہ وہ نصاب سے اوپر بڑھ جاتی ہے اور وہ بچت ہے، اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے، تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے اور وہ دینی چاہیے۔ ظاہر ہے بچت ہے، زکوٰۃ بچت پر ہے، زکوٰۃ آمدن پر نہیں ہے، یہ انکم کے اوپر نہیں ہے، یہ بچت پر ہے۔ بچت بھی وہ جس کے اوپر سال گزر گیا ہو، حولان حول نہ ہوا ہو، یعنی سال نہ گزرا ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ہوتی اس وقت ہے جو بچت ہو، نصاب سے زیادہ ہو اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہو۔ تو 2 مرلے زمین تھی اور اگر اس کی مالیت اتنی تھی، اور مالیت بھی وہ اس میں بھی دو طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اس کی موجودہ مالیت، اور ظاہری طور پر یہی درست لگتا ہے کہ موجودہ مالیت ہی دیکھی جائے، آپ نے وہ جتنے کی بھی خریدی تھی موجودہ مالیت دیکھ کر آپ اس کی زکوٰۃ ہر سال دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن در حقیقت آپ کی جو بچت کے اوپر، جس بچت کے اوپر زکوٰۃ ہے، وہ بچت تو وہ ہے جتنے میں آپ نے اس کو خریدا تھا۔ آپ نے مثلا 10 لاکھ میں زمین خریدی، تو 10 لاکھ میں زمین خریدی تو وہ آج اگر اس کی موجودہ قیمت 20 لاکھ بھی ہے تو آپ نے تو اصل میں 10 لاکھ روپے خرچ کیے تھے اس کے اوپر، آپ نے 20 لاکھ تو خرچ نہیں کیے، تو آپ کی بچت تو 10 لاکھ ہے نا، تو 10 لاکھ ہی بچت رہے گی، حتیٰ کہ وہ 2 مرلے 50 لاکھ کے بھی ہو جائیں، 1 کروڑ کے بھی ہو جائیں، تو آپ نے تو 10 لاکھ ہی دیے ہوئے تھے۔ وہ 50 کروڑ کے یا 50 لاکھ کے یہ کروڑ کے اس وقت ہوں گے جب آپ اس کو بیچیں گے۔ جب تک وہ آپ کی ملکیت میں ہے تو آپ نے اس کے اوپر 10 لاکھ خرچ کیے ہوئے ہیں، تو آپ کی بچت 10 لاکھ کی ہے۔ لہٰذا جو قیمت خرید ہے اگر اس کو ملحوظ رکھا جائے، موجودہ قیمت کو ملحوظ نہ رکھا جائے اور قیمت خرید کے اعتبار سے نصاب کا حساب لگایا جائے، تو یہ درست ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ اس کو قیمت خرید، کیونکہ اصل بچت وہی ہے۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ موجودہ قیمت لگاتے ہیں، چلے احتیاط اس میں ہے اور اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ موجودہ قیمت میں بھی نصاب بنا کے اگر دے دیں زکوٰۃ تو زیادہ ہی جاتی ہے، زیادہ اچھا ہے، لہٰذا یہ تو ہے ٹھیک، یہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کے اوپر دکان بنا لی تو دکان کا کرایہ آنا شروع ہو گیا، تو اب وہ آپ کا ذریعہ آمدن بن گیا۔ تو جو ذریعہ آمدن بن جاتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ ذریعہ آمدن زکوٰۃ سے نکل جاتا ہے، وہ بچت نہیں رہی، اب وہ اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا ہے۔ اب وہ چیز ہو گئی ہے جو آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہے، تو کرائے پہ جو چیز دی ہوئی ہے وہ اس سے آپ کو آمدن آ رہی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ وہ جو کرایہ آ رہا ہے وہ آمدن ہے، آمدن کے اوپر ویسے زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو بچت پر ہے، لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب آپ اس کو یعنی کرایہ آپ کا جمع ہوتا رہے اور وہ نصاب سے بڑھ جائے، یعنی پھر اس کی پلاٹ کی یا دکان کی قیمت کا حساب نہیں ہوگا۔ پلاٹ کی قیمت یا دکان کی قیمت جو ہے وہ زکوٰۃ کے مدات سے نکل گئی، اس کو اب وہ قابل زکوٰۃ پراپرٹی نہیں ہے۔ اب قابل زکوٰۃ پراپرٹی وہ ہوگی اگر آپ نے اس میں سے جو کرایہ لیا ہے وہ بچت ہو اور وہ اس کے اوپر سال گزر جائے، اور وہ بچت ہو اور بچت بھی اتنی ہو جو نصاب سے زیادہ ہے، اور اس کے اوپر سال گزر جائے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ مال تو وہ ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو سوال کرنے والے ہیں اور جو محروم لوگ ہیں ان کے لیے حق تو پھر اس کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے۔ لہٰذا نفلی طور پر صدقات، اگر کوئی سائل آیا، آپ کے پاس پیسے تھے آپ نے نہیں دیے، آپ یہ نہ سمجھیں آپ نے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنی تھی آپ نے نہیں کی، آپ کے اوپر حق شرعی تھا کہ آپ اس مال میں سے دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ نے اللہ کے حق کی خلاف ورزی بھی کی ہے، صرف اس کی نہیں کہ آپ نے ضرورت مند کی ضرورت پوری نہیں کی جب سائل آیا ہے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ
کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داریاں پھر بھی ہیں للسائل والمحروم. اگر مانگنے والا آ گیا ہے, کوئی محروم ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس پیسے, آپ اس کی مدد کریں. البتہ زکوٰۃ جو ہے اس میں سے نہیں ہوگی. زکوٰۃ اسی صورت میں ہوگی اگر پھر وہ جو کرایہ ہے وہ نصاب سے بڑھ جائے اور اس کی بچت جو ہے وہ بچت کے اوپر سال گزر جائے, پھر زکوٰۃ ہوگی, وگرنہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. البتہ جب تک اس کی قیمت آپ نے زمین کو ایک بچت کی صورت میں رکھی تھی تو پھر اس کی قیمت کا تعین کر کے اس کے اوپر زکوٰۃ تھی. واللہ اعلم بالصواب. اللہ تعالی ہم سب کو درست طرز عمل کی اور درست تفہیم کی توفیق عطا فرمائے.